خود اسلام کیا کہتا ہے اس مسئلہ میں. میرے ہاتھ میں یہ سنن نبی داود ہے، اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے اور اس کے اندر 2229 نمبر حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک حیض مقرر فرمائی. ایک حیض 29 یا 30 دن جو ہے ایک مہینے کی اسلامی تاریخ میں ہوتی ہے، وہ مدت مقرر ہے. اس حدیث کی سند بھی حسن ہے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب صفحہ نمبر 251 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عورت کی بات وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، اس کی بات ویلڈ ہوگی. اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مفتی سعید اس وقت میں کہتا ہوں اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے. اس کے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ مفتی سعید کا بائیکاٹ نہیں کرتے. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. پچھلے 3 سے 4 دن میں 3 کیسز میں خان کو سزا ہو چکی ہے. 2 میں بشرا بی بی کے ساتھ، اب غیر شرعی عدت کیس میں جو کہ ایک کیس تھا جس میں ان کو 7 سال سزا ہوئی ہے. یہ عدت کیس تھا کیا؟ عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام جی. علامہ صاحب 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے عدت کیس میں. عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت کتنے دن کے لیے ہوتی ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فطلقوہن لعدتہن. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی کا ہر مسئلہ بیان کیا ہے اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری اور فائنل دین جو ہے وہ منتخب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نظام کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو دین نازل ہوا اس میں طلاق، نکاح، باقی تمام زندگی کے مسائل موجود ہیں. بدقسمتی سے ہمارے نام نہاد مسلمان جو ہیں ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم مسلمانوں کے عام بندوں کو کیا روئیں، ہمارے جج جو ہیں ان کو بھی دین اسلام سے بالکل واقفیت نہیں ہے. عمران خان اس کے جو مقابل ہیں وہ سارے بونے بھی ہیں، اوچھے بھی ہیں، گرے ہوئے بھی ہیں اور پست قسم کے غیر اخلاقی لوگ ہیں. عمران خان کو جب ان کا مقابلہ کسی طرح سے نہیں ہو سکا تو انہوں نے عمران خان پر پہلے جھوٹا کیس سائفر کا بنایا اور اس پر میں آپ کے چینل کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ قومی غداری تھی، وہ جرم چھوٹا تھا، اس پر آپ نے 10 سال کی سزا دی. توشہ خانہ جو ایک گھڑی چوری کا آپ الزام لگاتے ہیں عمران خان پر، جبکہ اس کے مد مقابل لوگوں نے مرسڈیز جو ہیں وہ یہاں سے توشہ خانہ سے لی ہیں غیر قانونی طور پر، جو نہیں لے سکتے تھے، ان پر کوئی کیس نہیں. چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ حق اور سچ ہوگا، یہ دن بھی گزر جائیں گے. عمران خان پر توشہ خانہ کی قید میں، توشہ خانہ کی سزا میں 14 سال کی قید ہوئی ہے. اور کس ملک میں رہتے ہو یہاں کے ججز؟ تم نے قانون کا، پاکستان کا آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. غداری کیس سنگین ہے اور اس کا سزا تم نے عمران خان کو 10 سال دی ہے، اور گھڑی کی تمہارے بقول چوری پر یا بیچ دینے پر آپ نے 14 سال کی سزا دی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے متعلق فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو اس کی عدت گنا کرو. عدت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے گنتی. تو 3 حیض جو ہے وہ عام طور پر عدت ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب جس کیس میں عمران خان کو ان کے اوچھے مخالفوں نے، گرے ہوئے مخالفوں نے ان کو جو سزا دلوائی ہے، اور جس طرح 2 دن کے اندر جیل ٹرائل کر کے 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر عمران خان پر سزا کو لاگو کیا گیا ہے. اسلام کی 1400 سال سے لمبی طویل تاریخ ہے، لیکن اس تاریخ کا مذاق پاکستان کے اندر بنایا گیا ہے. وہ پاکستان کے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا، وہ عمران خان کے جو پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعوت کو بلند کر رہا ہے، وہ جو UN کے اندر کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑ رہا ہے، جو دنیا کو بتا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی نہیں ہے، اسلام پیس ہے، اسلام امن ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے میں بتانا چاہتا ہوں عمران بھائی، اس وقت بشرا بی بی کو جو سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، عمران خان کو جو سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان غیرت مند ہے، جرت مند ہے، مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، حرمت رسول کا دیوانہ شدائی ہے. عمران خان کو اس کی بیوی بے پردہ نہ کرنے پر
باحجاب رکھنے پر اور حجاب کی شکل میں اسے دنیا کے سامنے اسلامک وومن پیش کرنے کے طور پر اس کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے۔ جتنے لبرل تھے ان کو عمران خان کی بیوی بشرا بیگم سے اعتراض تھا کہ عمران خان نے اپنی بیوی کو پردے میں کیوں چھپایا ہوا ہے۔ یہ سزا عمران خان کی بیوی کو عدت کے مسئلہ میں نہیں دی گئی، اصل میں اس کے پردے کو، اس کے حجاب کو نفرت کا ذریعہ بنا کے اس کو سزا دی ہے۔ پاکستانی قوم اس وقت، پوری پاکستانی قوم، مائیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، علماء ہوں، عوام ہوں، سب اس وقت پریشان ہے کہ یہ پاکستان میں اسلام کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ ہم اس سزا کو کنڈیم کرتے ہیں، بھرپور اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ یہ سزا پاکستان میں انصاف کا قتل عام ہوا ہے، پاکستان میں انصاف کا قانون جو ہے اس کو تحت تیغ کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ہی کر دیا تھا جب 9 اپریل کو رات کے وقت 12 بجے عدالتیں کھلی تھی۔ خود اسلام کیا کہتا ہے اس مسئلہ میں؟ میرے ہاتھ میں یہ سنن نبی داؤد ہے، اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، اور اس کے اندر 2229 نمبر حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک حیض مقرر فرمائی، ایک حیض مقرر فرمائی۔ یہاں پر ایک حیض 29 یا 30 دن جو ہے وہ حیض کی مدت ہوتی، 1 مہینے کی اسلامی تاریخ میں ہوتی ہے، وہ مدت مقرر ہے۔ اس حدیث کی سند بھی حسن ہے۔ میں آپ دوستوں کے وساطت سے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار ہے۔ در مختار کے اندر فقہ حنفی کا مسئلہ موجود ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 551 پر یہاں پر میں آپ کو یہ مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بالکل واضح طور پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں اگر عورت کہے گی تو میری عدت، عورت کی بات جو ہے وہ ویلڈ ہوگی۔ یہاں پر قالت مزت عدتی والمدت تحتملہ وکذب بها الزوج قبل قولها مع حلفها۔ یہاں پر عورت جس نے عدت پوری کرنی ہے، اگر وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، مدت کی گنجائش رہتی ہو، تو ان قضائے عدت کو اور زوج عورت کو تکذیب کرتا ہے تو مقبول ہوگا عورت کا قول 7 قسم کھانے کے۔ یہاں پر اس فقہ حنفی کی مشہور کتاب صفحہ نمبر 251 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عورت کی بات وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، اس کی بات ویلڈ ہوگی، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مفتی سعید، اس وقت میں کہتا ہوں اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ مفتی سعید کا بائیکاٹ نہیں کرتے، کیونکہ مفتی سعید نے اسلام کا مذاق بنایا ہے۔ وہ پیسوں کی خاطر بکنے والا ایک جھوٹا بدبخت انسان ہے جس نے اسلام کے انتہائی اہم مسئلے کو بازیچہ اطفال بنا دیا ہے۔ حالانکہ بشرا بی بی کا انٹرویو آن دی ریکارڈ ہے ندیم ملک کے ساتھ، اس نے کہا میں اپنے سابقہ شوہر کے گھر سے عدت پوری کر کے باہر نکلی تھی، اس کے بعد میرا نکاح ہوا ہے۔ اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ جب طلاق دی جائے تو عورت اپنے گھر کے اندر عدت پوری کرے گی۔ بشرا بیگم نے اسلام کے حکم کو پورا کر کے عدت پوری کر کے باہر نکلی، تب اس کا دوسرا نکاح عمران خان کے ساتھ ہوا۔ نکاح کو مذاق بنایا گیا ہے۔ علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عدت کیس کے بعد ان سے جب بات کی تو انہوں نے حدیث کی روشنی میں اس فیصلے پر نظر ڈالی اور انہوں نے ایک فتویٰ بھی دیا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ۔